آیا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئیں گی جب تک 30 ایسے شخص نہ پیدا ہو جائے جو ہر کوئی جھوٹا ہوگا اور کہے گا میں نبی ہوں۔ اب دروازے نبوت تو بند ہو گیا، اور بند کیا تھا اللہ رب العزت نے، فرما دیا خاتم النبیین، میرا نبی آخری نبی ہے۔ مگر ایک صاحب نے دروازے نبوت کو کھولا، ایک چھٹاک بھر کا رسالہ لکھا، اور میں سمجھتا ہوں اس کتاب کے بارے میں اہل کٹیار سے زیادہ اور کون واقف ہوگا، اس لیے کہ یہی وہ کتاب تھی جس کی بنیاد پر چند سالوں پہلے آپ ہی کی کٹیار کی سرزمین ملک ہاٹ میں مناظرہ ہو چکا ہے۔ کتاب کا نام ہے تحذیر الناس، یہ ہے کتاب۔ کتنا وزن ہے؟ اگر تولے تو 50 گرام بھی نہیں ہے، مگر فتنہ آج تک سنبھالے نہیں سنبھل رہا ہے۔ لکھنے والے دارالعلوم دیوبند کا ان کو بانی کہا جاتا ہے۔ میرے جملے پہ غور کریں گے، دارالعلوم دیوبند کے بانی نہیں ہے، کہا جاتا۔ دارالعلوم دیوبند کا بانی کوئی اور ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ میں سمجھتا ہوں قبضہ کرنے کی شروعات انہی سے ہوئی ہے۔ مدرسے پہ قبضہ کرو، مسجد پہ قبضہ کرو، لوگوں کے عقیدے پہ قبضہ کرو۔ بہرحال کتاب لکھی تحذیر الناس۔ ایک سوال کیا گیا تھا، چھوٹا سا سوال تھا کہ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اثر مروی ہے، اثر کہتے ہیں جس میں صحابی اپنا قول بیان کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک اثر مروی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ جس طرح 7 زمین ہے، حضور ہر نبی ہر زمانے میں ہر زمین کے طبقے میں 7 نبی ہوئے، 7 آسمانوں میں 7 نبی۔ آدم زمین پر آئے تو یہ ایک آدم اوپر اور 6 طبقوں کے نیچے 6 آدم اور تھے۔ سارے محدثین نے متفقہ طور پر کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ اثر موضوع ہے، من گھڑت شاذ ہے، عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، حدیث رسول کے خلاف ہے۔ مگر پتہ نہیں مولانا قاسم نانوتوی جو اس کتاب کے لکھنے والے مصنف ہے، دارالعلوم دیوبند کے بانی کہا جاتے ہیں، انہیں کیا سوچی پتہ نہیں، اس اثر کو صحیح مانتے ہوئے انہوں نے پوری کتاب لکھ دی، اور لکھنے کے بعد تحذیر الناس کے اندر ایک جملہ لکھ گیا۔ دارالکتاب دیوبند سے کتاب چھپی، دکھ رہی ہے آپ کو؟ یہ کتاب دکھ رہی ہے کہ مانیٹر پہ نہیں دکھ رہی؟ نہیں، یہاں نہیں، ادھر مانیٹر پہ۔ ہاں بھائی کتاب دکھاؤ۔ انہیں علماء دیوبند حجت الاسلام کہتے ہیں۔ کیا نام دیا؟ حجت الاسلام، یہ لقب ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، تحذیر الناس، دارالکتاب دیوبند یو پی سے کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر اس کا 21 ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی کہتے ہیں کہ یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا، معاذ اللہ۔ کہتے اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کے زمانے میں، یعنی جب حضور موجود ہے تب حضوری کے زمانے میں، یا حضور کے بعد کوئی نبی فرض کیا جائے، یہ مانا جائے کہ نبی ہے یا ہو سکتا ہے، تو یہ ماننے کے باوجود بھی حضور کی خاتمیت میں فرق نہ آئے گا کہ قرآن نے جو کہا خاتم النبیین، اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا، کیونکہ فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم فقط اس معنی کر نہیں کہ آپ سب سے پچھلے نبی زمانے کے نبی ہے جیسا کہ عوام کا خیال ہے۔ کہتے اس اعتبار سے نہیں ہے حضور خاتم النبیین کہ جیسے عوام سمجھتی ہیں کہ حضور آخری زمانے میں آئے اس لیے آخری نبی ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ خاتم زمانی ہیں ویسے ہی آپ خاتم ذاتی اور خاتم رتبی نبی تھے۔ کہتے ہیں کہ اس سے بھی اس بنیاد پر آپ خاتم النبی نہیں مانے جاتے کہ آخری زمانے میں آئے، بلکہ یہ کہ رتبہ اور مقام آپ پر ختم ہے، یعنی آپ کے بعد نبی تو آ سکتا ہے لیکن آپ کے مقام کا نہیں ہوگا، آپ کے لیول کا نہیں ہوگا، آپ کے مرتبے کا نہیں ہوگا، آپ کے رتبے کا نہیں ہوگا، رتبے میں کم ہوگا لیکن نبی ہو سکتا ہے۔ بریلویت نے اعتراض یہ کیا، احمد رضا خان نے تحذیر الناس کو پیش کیا، کہا جی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے،
وہ منکر ہیں۔ وہ عبارت کون سی پیش کرتے ہیں؟ عبارت سن لیں، میں جواب تھوڑی دیر بعد دوں گا۔ مولانا قاسم ندوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد توجہ رکھنا حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ لکھا ہے تحذیر الناس میں لکھا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو مولانا قاسم فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ قضیہ فرضیہ ہے جس پر لو داخل ہے، اور لو کا استعمال یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ آپ دیکھیں اعتراض کتنا مضبوط ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فساد نہیں، کیوں؟ تعدد آلیہ نہیں، تو انتفاع ثانی ہے بوجہ انتفاع اول کے۔ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے یہ اول ہے، ختم نبوت فرق نہیں پڑتا یہ ثانی ہے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ثانی کی نفی کیا ہوگی؟ آپ طلبہ ہو، کیا ہوئی؟ فرق پڑے گا۔ آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن نبی نہیں آئے گا تو پھر فرق پڑے گا۔ مولانا قاسم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی آنا ضروری ہے۔ مرزا نے کہا میں آ گیا ہوں، دروازہ انہوں نے کھولا، نکلا اسے مرزا ہے، تو یہ تو دیوبندیوں کا جرم ہے۔ اب دیکھو سوال بظاہر کتنا مضبوط ہے۔ میں آگے اس کو چلا لوں، یہ جواب اسی کے ساتھ میں ملا دیتا ہوں، بات ذرا آگے پھر چلاتے ہیں۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے میں بعد میں سمجھاتا ہوں۔ یہ لو والا جواب سن لیں۔ ہم نے کہا تمہیں نحو کا تیسرا حصہ آتا ہے، ہمیں نحو کے تینوں حصے آتے ہیں۔ شرح جامی میں ہے وَلَهَا استعمال ثالث، لو کا ایک استعمال اور بھی ہے تیسرا، وہ کیا ہے؟ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ یہ الفاظ جامی کے نہیں، الفاظ میرے ہیں، وہاں عبارت اور ہے، میں بات سمجھا رہا ہوں۔ لو آتا ہے تاکید ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ مجھے گالی بھی دیں گے میں تب بھی دعا دوں گا، اور اگر گالی نہیں دیں گے تو پھر ضرور دعا دوں گا۔ یہ لو ہے۔ لو اہنتنی اکرمتک، اگر تو میری تذلیل کرے گا میں تب بھی تیری عزت کروں گا، اور اگر میری تذلیل نہیں کرے گا تو بڑھ کے۔ یہ ہے لو کا استعمال۔ مولانا فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے ختم نبوت میں تب بھی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر نہ آئے تو پھر یقیناً نہیں پڑے گا۔ تو یہاں نفی ہو رہی ہے، اس بات نہیں ہو رہا۔ یہ لو کا تمہیں ایک استعمال آتا ہے، مولانا نوتوی کو 3 استعمال آتے ہیں۔ گزارش سمجھ آ گئی؟ سوال کا جواب تو حل ہو گیا نا۔ اب میں جو ان نے بات کی اس پہ چلتا ہوں، جو ان نے لکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ جو بات لکھی ہے وہ سمجھیں۔ ہم حضور پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور آپ کے بعد کسی زمانے کسی مکان میں نئے نبی آنے کے قائل، اگر کوئی نیا نبی آنے کا قائل ہو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نئے نبی ہوں گے یا پرانے؟ اس لیے میں نیا نبی کہہ رہا ہوں۔ کبھی میں کہتا ہوں نبی پیدا نہیں ہوگا، کبھی میں کہتا ہوں نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ نیا اور پیدائش کا مقصد ان سوالوں کے جوابات کو ختم کرنا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں یہ بات بڑی اہم ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدح فرمائی ہے، اور مقام مدح پہ فرمایا خاتم النبیین۔ اب اگر آپ خاتم النبیین کا معنی کرتے ہو کہ آپ آخری نبی ہیں تو یہ آپ کی مدح نہیں ہے۔ کیوں؟ تقدم اور تأخر میں بالذات کوئی وجہ فضیلت نہیں ہوتی کہ بعد والا افضل ہے یا پہلے والا افضل ہے۔ پہلے یا بعد میں آنا اس میں کوئی وجہ فضیلت نہیں، کوئی اور وجہ ہو تو پھر افضل بنے۔ حضرت صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، علی المرتضیٰ آخری خلیفہ ہیں، تو خاتم الخلفاء افضل ہیں یا اول خلفاء افضل ہیں؟ اول۔ نماز پڑھیں تو ایک صف اول ہے ایک صف آخر ہے،
صف اول افضل ہے صف آخر افضل ہے؟ تو خاتم النبیین حضور کی فضیلت کیسے بن گئی؟ اب مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ ہے اور ایک اس کی نوع خاتمیت ذاتیہ ہے۔ خاتمیت زمانیہ کا معنی یہ ہے آپ کا آخری زمانہ ہے، آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب بتاؤ ختم نبوت زمانی کا انکار کیا یا نہیں؟ بولو کیا نا۔ خاتمیت کون سی ہے؟ زمانیہ، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور خاتمیت کی ایک نوع ہے خاتمیت ذاتیہ۔ دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک ذاتی ہوتی ہے ایک عرضی ہوتی ہے۔ کسی کی ذاتی چیز وہ ہوتی ہے جو اس کو بلا واسطہ ملے، اور کسی کی عرضی وہ ہوتی ہے کہ جو بال واسطہ ملے۔ سورج روشن ہوتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے، تو سورج کی روشنی بلا واسطہ ہے اور زمین کی روشنی بواسطہ سورج ہے۔ ہم کہیں گے سورج کی روشنی ذاتی ہے اور زمین کی روشنی عرضی ہے۔ اور ذاتی اور عرضی، ما بالذات اور ما بالعرض، اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جو چیز ذاتی ہو یا ما بالذات ہو، وہ چیز جہاں سے شروع ہوتی ہے وہیں جا کے ختم ہوتی ہے۔ میں یا ٹارچ جلاؤں اور اس سے روشنی نکلے اور دیوار پہ گرے، اب جب میں ٹارچ بند کروں گا تو روشنی واپس ٹارچ کے اندر بند ہو جائے گی۔ یہ ٹارچ سے نکلی ہے اور ٹارچ کے اندر آ کر ختم ہو گئی ہے۔ سورج سے روشنی نکلتی ہے اور رات میں سورج میں واپس چلی جاتی ہے۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ حضور کی نبوت بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بال واسطہ ہے۔ میں اب اس پہ دلائل نہیں دے رہا، مولانا نانوتوی نے تحذیر الناس میں اس پر 5 دلائل پیش فرمائے ہیں۔ ہمارے نبی کی نبوت ذاتی ہے اور باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے۔ ایک دلیل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کریم میں ہے، نبیوں سے وعدہ لیا، پھر فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، تم نے کلمہ پڑھنا ہے، تو جو کلمہ پڑھے اس کا کلمہ بالعرض ہوتا ہے، اور جس کا پڑھے اس کا کلمہ بالذات ہوتا ہے۔ جس پر ایمان لائیں اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو ایمان لے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ یہ مولانا نے ایک دلیل، میں اس کو نہیں چھیڑ رہا، پھر دلیل پھیل جاتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں حضور کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، اور ما بالذات، ذات سے شروع ہوتی ہے ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ حضور کی نبوت حضور سے شروع ہے، حضور پہ ختم ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی یہ ہے ہمارے ہاں نبوت چلی بھی حضور سے ہے، ختم بھی حضور پر ہے، چلی بھی حضور پر ہے، ختم بھی۔ تو خاتمیت جنس ہے، اس کی ایک نوع خاتمیت زمانیہ اور ایک نوع خاتمیت ذاتیہ۔ حضور کی نبوت خاتمیت ذاتیہ بھی ہے، ان کے بعد کسی زمانے میں کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اگر کوئی نبی آ بھی جائے وہ خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، یہ بھی کفر ہے، لیکن خاتمیت ذاتی کے خلاف وہ پھر بھی نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ آئی؟ حضور خاتم النبیین ہیں، اگر آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی آ بھی جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ ختم نبوت سے مراد کیا ہے؟ ذاتی، یعنی آپ کی ذاتی نبوت پر فرق پھر بھی نہیں پڑے گا، آپ کا مقام اتنا ہے۔ لیکن ختم نبوت کا عقیدہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں، کیونکہ آپ کی جس طرح ختم نبوت ذاتی ہے اسی طرح آپ کی نبوت ختم زمانی بھی ہے، آئے گا کوئی نہیں، یہ کفر ہے۔ لیکن آ بھی جائے ختم نبوت خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہوگا، لیکن خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو حضرت اس بات فرما رہے ہیں، انکار فرما رہے ہیں؟ اس بات فرما رہے ہیں۔ دیکھو یہی پوری عبارت ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ کو ترجمہ خود اندازہ ہو جائے گا۔ ان الخاتمیت جنس تحت نوعان احدهما خاتمیت زمانیہ وهو ان یکون زمان نبوتی صلی اللہ علیہ وسلم متأخرا من زمان نبوت جمیع الانبیاء فیکون خاتما لنبوت بالزمان، والثانی خاتمیت ذاتیہ وان یکون نفس نبوتی صلی اللہ علیہ وسلم ختمت بها وانتت علیہا نبوت جمیع الانبیاء فکما انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالزمان کذالک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالذات فإن كل ما بالأرض يختم على ما بالذات وينتهي إليه ولا تتعداه ولما كان نبوته صلى الله عليه وسلم بالذات ونبوة سائر الأنبياء بالأرض لأن نبوتهم عليهم السلام بواسطة النبوة صلى الله عليه وسلم وهو الفرد الأكمل أوحد
الابجد قطب دائرۃ النبوہ والرسالہ وواسطۃ عقدہا خاتم النبیین ذاتاً و زماناً۔ مولوی احمد رضا گیا ہندوستان سے عرب، یہ عرب میں گیا اور وہاں اس عرب کے اندر اس نے جا کے جھوٹ بولا۔ دنیا خود سوچ لے کہ ساری دنیا یہیں بیٹھ کے جھوٹ بولتی ہے، حتیٰ کہ مرزا قادیانی بھی جھوٹ قادیان میں بیٹھ کے بولتا رہا۔ مولوی احمد رضا اس سے بھی بڑا دجال ہے کہ اس نے جھوٹ مکہ اور مدینہ میں جا کے بولا ہے جہاں ساری دنیا توبہ کے لیے جاتی ہے۔ یہ تو دیکھو اس کا بھی باپ نکلا ہے، اب مرزا قادیانی کا بھی باپ نکلا کہ وہ جھوٹ بولتا رہا کہاں، اور اس نے جھوٹ کہاں جا کے بولے جہاں ساری دنیا جھوٹ سے، اس کی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اب دیکھو یہ کہاں کا بڑا دجال کتنا بڑا ہوگا۔ اس نے ہمارے اکابر کی عبارات لی، حضرت نانوتوی کی عبارت تحذیر الناس سے لی، ایک ٹکڑا صفحہ 3 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 14 سے لیا، ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا۔ اب ان تینوں کی چٹنی بنائی اس نے، دورے میں ڈال کے اوپر ڈنڈا اس کو رگڑا۔ کیسے؟ اسی ترتیب کو برقرار نہیں رکھا کہ پہلے صفحہ 3 کی عبارت لاتا، پھر صفحہ 14 کی لاتا، پھر 28 کی لاتا، نہیں، اس نے کیا کیا، سب سے پہلے صفحہ 14 کی عبارت لے آیا، پھر صفحہ 28 کی عبارت لے آیا، اور آخر میں صفحہ 3 کی عبارت لے آیا۔ یعنی درمیان والی عبارت کو پہلے کر دیا، آخر والی عبارت کو درمیان میں کر دیا، شروع والی عبارت اٹھا کے آخر میں رکھ دی۔ اسے کہتے ہیں اس نے 3 عبارتیں جیسے چٹنی بناتے ہیں نا، تھوڑا سا پودینہ ہو گیا، تھوڑا سا نیاز گو ہو گیا، تھوڑا سا دھنیا ہو گئی، ایک آدھ مرچ ڈال لی، اب اس کو کوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھو چٹنی مٹنی ہر بڑا مکس ہو جاتی ہے، دھنیا پودینہ مرچ ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتی ہیں۔ یہی احمد رضا خان نے کام کیا، ایک ٹکڑا صفحہ 3 سے، ایک ٹکڑا صفحہ 14 سے، ایک ٹکڑا صفحہ 28 سے لیا، پھر چٹنی بنا کے صفحہ 14 کو پہلے لے آیا، صفحہ 28 کو درمیان میں لے آیا، صفحہ 3 کو آخر میں لے آیا۔ اب اس کے دیانت دیکھو، کبھی بھی تحذیر الناس پہ گفتگو ہو، اس پہ کوئی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحذیر الناس اٹھائیں آپ، وہ کہے کہ یہ تحذیر الناس ہے، اور یہ احمد رضا کی چٹنی بنائی ہوئی کتاب حسام الحرمین ہے۔ یہ کتاب جس طرح احمد رضا نے چٹنی بنا کے عبارت لکھی ہے، ایسے عبارت تحذیر الناس سے ہمیں دکھا دو بس۔ جیسے عبارت بنا کے اس نے لکھی ہوئی ہے، ایسے عبارت کسی ایک صفحے سے ہمیں، بریلوی زہر کا پیالہ پی جائے گا لیکن آپ کی بات کے قبول کرنے کی طرف نہیں آئے گا۔ اب دیکھو اس طرح کا اگر قرآن کے ساتھ معاملہ کیا جائے تو بھی بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ کوئی آدمی کہے ان الابرار لفی جحیم وان الفجار لفی نعیم، اور پھر قسم اٹھائے اللہ کی قسم میرا ایک حرف بھی قرآن سے باہر نہیں ہے، میری کوئی بات قرآن سے باہر نہیں ہوگی، ایک حرف غلط ثابت کرنے والا قرآن سے باہر میں اس کو ₹1,00,000 انعام دوں گا۔ بات تو سچ کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ بولو۔ عیسائی کھڑا ہو وہ کہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہتا ہے اللہ کی قسم مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، میں قرآن سے پیش کرتا ہوں، نہ دکھاؤ مجھے چوک پہ گولی مار دو۔ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے، بلے بلے شیر آیا 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 شیر آیا، نعرہ تکبیر نعرہ غوثیہ، بس نعرے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ بتاؤ اس نے کیا کیا ہے؟
لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، چھوڑ گیا ہے، پچھلی عبارت ساتھ ملاتا تو پھر ایک آدمی کھڑا ہو جائے کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قرآن میں آیا ہے کوئی پیر کہے نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے، وہ کہے پیر صاحب کہاں نہیں کہا، قرآن کہتا ہے لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہ پڑھنا ایمان والو، تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا؟ وہ کہے میں قسم اٹھاتا ہوں میں اس پہ جتنا مرضی آپ کہیں میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز نہ پڑھو۔ اب لوگ تو بیچارے وہ پیر صاحب کے پہلے ہی مرید ہیں، پیر صاحب جو فرمائیں وہ تو بیچارے پہلے ہی تیار کھڑے ہوتے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں قرآن میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا؟ لیکن اگلی عبارت کیا کیا اس نے کہ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، حالت نشہ میں نماز نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ پھر تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہو یا نماز پڑھ رہے ہو یا خدا کو گالیاں دے رہے ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو قرآن کے ساتھ بھی اگر کوئی یہی معاملہ کرے تو بہت بڑا جرم بنتا ہے۔ اگر کوئی کہے عبارت ادھر کی کاٹ کے ادھر اور ادھر کی کاٹ کے ادھر لگائے ان الابرار لفی جحیم، نیک لوگ جہنم میں، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي نَعِيمٍ، جتنے چرسی بھنگی سارے جنت ویسے، جتنے نماز پڑھ رہے سارے جہنم ویسے، تو جتنے چرسی بھنگی شرابی جواری وہ سارے جنت، سب تو پہلے اپنے کھلے ہو سے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے؟ کیا اس نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیوں جی پڑھا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ جو حشر اس نے کیا ہے یہی حشر مولوی احمد رضا نے حضرت ننوتوی کے ساتھ کیا ہے۔ اس بات کو اگر آپ نے پکڑ لیا دنیا کا کوئی بریلوی بڑے سے بڑا آپ کے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا۔ اچھا اب سنو آگے، مولوی احمد رضا یہ چٹنی بنا کے چلا گئے حرمین، حرم کے علماء کو اس نے دکھایا۔ حرم کا جو مفتی اعظم تھا نا مکہ کا، اس نے کہا فتویٰ دے دو، چند مفتیوں نے کر دیے تھے، اس نے کہا فتویٰ دے جاؤ کل آ کے لے لینا، میں اس کو دیکھوں گا، میں کہیں جا رہا ہوں پھر اس کو کر دوں گا۔ اس نے ایک ترتیب اور بہت ساری کی۔ 1320 ہجری میں مرزائیوں پر کفر کا فتویٰ لگا، اور 21 22 23 24 کے اندر یہ فتویٰ بنا کے حرمین شریفین گیا۔ درمیان میں یہ 4 سال کا عرصہ لوگ جب جاتے تھے حرم شریف تو فتوے ساتھ لے جاتے تھے۔ ان 4 سالوں میں حرم شریف کے اندر مرزا قادیانی کے کفر کا چرچا ہو چکا تھا۔ اس نے جب وہ چٹنی بنائی، چٹنی بنانے سے پہلے اس نے مولوی احمد رضا خان نے غلام احمد قادیانی کی باتیں لکھی۔ غلام احمد قادیانی کا کفر، اس کی گستاخیاں، توہین، جو کچھ تھا اس کا وہ سارا لکھ کے آگے لکھا منہم الوہابیہ، منہم قاسم ننوتوی، منہم رشید احمد گنگوہی، منہم خلیل احمد امبیٹوی، منہم اشرف علی تھانوی، منہم کرتا گیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ جیسے مرزا قادیانی ہے انہی کے یہ چند لوگ ماننے والے ہیں، لہذا حرم کے لوگ کفر کا فتویٰ لکھ کے دے دیں۔ اب دیکھو کیسا شیطان اور دجال تھا، چلا گیا حرم کے مفتی اعظم نے کہا فتویٰ مجھے دے اور چلے جائیں۔ رات کو اس نے خواب دیکھا کہ حرم کے مفتی ایک کاغذ پہ پخانہ کر رہے ہیں۔ سوچنے لگا صبح اٹھ کے بھئی یار یہ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے اپنے خادم نوکر سے کہا کہ یہ جو فتویٰ ہے نا اس فتوے کو واپس نہیں کرنا، یہ روک لو فتویٰ، کو گڑبڑ اسی میں لگتی ہے۔ یہ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شہاب ثاقب میں لکھا ہے۔ اب سن لو بریلویوں کی تعویل اور پھر میں اس کی حجامت لٹریشن بھی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ بریلویوں کا ایک عالم گزرا ہے پروفیسر ڈاکٹر مسعود، سندھ کا رہنے والا تھا، کراچی یہ حیدرآباد سندھ کا کسی یونیورسٹی میں بڑا لیکچرار تھا۔
وہ کہتا ہے، اس کی کتاب ہے فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں، وہ کہتا ہے یہ خواب مدنی صاحب نے برا سمجھا ہے یا اس مفتی نے برا سمجھا تھا، حقیقت میں تو یہ خواب بڑا اچھا ہے۔ بھئی جب بندہ پیشاب یا پخانہ کرتا ہے طبیعت اس کی کھل جاتی ہے، پخانے سے اس کی نجات ہو جاتی ہے، تو یہ تو ایک فائدہ مند بات ہے، یہ تو خواب مبارک ہے، غیر مبارک تو نہیں ہے۔ اب اس نے طویل کیا کی ہے کہ اگر وہ مفتی اعظم یہ سوچتے کہ یہ فتویٰ تو یہ خواب تو مبارک ہے، تو مبارک تھا، کیوں؟ جب بندہ پیشاب پخانہ کر کے باہر آتا ہے طبیعت بھی فریش ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، اطمینان بھی ہوتا ہے، راحت بھی ہوتی ہے، چین بھی ہوتا ہے اور طبیعت سکھی بھی ہوتی ہے، تو یہ خواب تو مبارک تھا، بجائے اس کے کہ وہ فتویٰ روکتا دستخط کرنے چاہیے تھے۔ اب سنو، پیشاب پخانہ کرنا یہ واقعہ سکھ کی بات ہے، لیکن کاغذ کے اوپر پخانہ کرنا، پروفیسر مسعود جاہل کو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ ایک کاغذ پہ پخانہ کرنا یہ اچھی بات ہے؟ بولو، کاغذ پہ پخانہ کرنا، کیا جاہل لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں؟ اور جاہل بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ پریشانی کی بات تھی کہ ایک جاہل کام اچھا نہ سمجھے اور مفتی وقت ہو کے کاغذ پہ پکانا۔ تو آپ بتائیں خواب قابل توجہ تھا یا نہیں تھا کہ مفتی اعظم مفتی وقت ہو کے کیا کریں؟ پکانا کاغذ پہ کر رہے ہو، کاغذ سے تو پخانا استنجا کرنا جائز نہیں، علماء کا فتویٰ فیصلہ ہے۔ کیوں؟ یہ ایک علم کا جو ہے نا وہ محرک ہے، یا علم کے اندر استعمال ہونے والی چیز ہے، علم کے اندر ایک کام آنے والی بات ہے، تو اس کے ساتھ استنجا کرنا یہ علماء نے ناجائز لکھا ہے۔ اس پہ قرآن، حدیث، فقہ یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، پخانا تو نہیں کیا جاتا۔ تو اب خود سوچیں، ایک عام آدمی پخانا کاغذ پہ کرے تو یہ جرم ہے، اور مفتی پخانا کاغذ پہ کرے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ جیسے پخانا کاغذ پہ مفتی کرے بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، ایسے جو مفتیوں نے دستخط کیا وہ بھی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ آپ دیکھو خواب ہمارے موافق ہے یا اس جاہل کے موافق تھا؟ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کہہ دے کہ لے جی تو خواب تو مبارک ہے، اس لیے کہ پخانہ کر کے طبیعت کھول جاتی ہے، وہ جو بوجھ ہوتا ہے طبیعت پر، وہ ثقل ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آگے چلو، اس نے روک لیا، مولوی احمد رضا خان لینے آیا اور اس کو اس کے ساتھیوں نے بتا دیا، چیلوں نے کہا حضرت جی کام تو خراب ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک۔ وہ آیا ایک دو دن کے بعد اور کہتا ہے، آ کے خادم سے پوچھا، دیکھ لیا کہ حضرت تو ہے نہیں، کہتا ہے کہ حضرت حرم میں تشریف فرما ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ لے آؤ۔ حالانکہ وہ مفتی صاحب تو تھے ہی نہیں حرم میں۔ چپ کر کے اس نے فتویٰ لیا اور مکہ سے دم دبا کے بھاگا، مدینہ چلا گیا۔ چونکہ چند مفتیوں کے فتووں کے اوپر دستخط تھے تو آگے مدینہ کے چند لوگوں نے بھی کیا کر دیے، جلدی جلدی وہاں سے لے کے بھاگ آیا اور ہندوستان پہنچ گیا۔ اب انہوں نے دستخط کیوں کیے؟ پہلی بات، اس نے یہ جو دھوکہ ان کو دیا تھا کہ پہلے مرزائیوں کی ساری باتیں لکھ کے اور پھر من ہوم کہتا گیا کہ انہی میں سے، تو اب ان لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ کون ہے، یہ بھی مرزائیاں، لہذا انہوں نے دستخط کر دیے۔ کیوں نے کر دیے کہ انہوں نے کہا اگر واقعتاً ایسے ہی بات ہے، یوں بھی لکھ دیا۔ 1324 میں یہ لے کے آیا ہے، اور پھر وہاں جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہی تھے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے ہوئے تھے، کچھ تھوڑا بہت باس کا بھی تبادلہ ہوا، کہیں اس نے جو علم غیب کا مسئلہ کہا تو اس پہ بحث ہوئی، اس کو بڑی جناب جی ٹھوکر کھانی پڑی، تو پھر یہ بھاگا اور آ کے یہاں اس کتاب کو شائع کیا۔
پھر جب اصل صورتحال کا پتہ چلا کہ یہ شیطان تو یہ کر کے گیا ہے، پھر وہاں علماء نے 26 سوال تیار کیے. وہ سوال مولانا خلیل احمد سہارنپوری گئے ہوئے تھے، ان کے سپرد کیے کہ حضرت ان کا آپ جواب لکھتے ہیں. حضرت نے پھر ان کا جواب لکھ کے دیا جس کا نام ہے المہند علی المفند التصدیقات لدفع التلبیسات. اب آپ کو کچھ پتہ چلا کہ اشکال کا اس نے دائرہ کیسے چلایا.